شب بارات کو شب بارات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دو آزادیاں ہوتی ہیں۔ بدبختوں کی آزادی اللہ سے ہوتی ہے اور اولیاء کی آزادی نامراد چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے، مومنوں کو تو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ کینہ کو ترک کر دیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے لیے عید کی 2 راتیں ہیں، شب بارات اور شب قدر۔ مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے اور ملائکہ کی عید رات میں ہوتی ہے۔ فرشتے سوتے نہیں، اس لیے ان کی عید رات کو ہوتی ہے۔ اہل ایمان سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید دن میں ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے شب بارات کو ظاہر کر دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر رحمت اور مغفرت اور دوزخ سے آزادی کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ بھروسہ پر اعمال سے بیٹھ نہ رہیں۔ اور شب بارات حکم اور فیصلہ کی رات ہے، ناراضگی اور رضامندی کی رات ہے، مقبول اور مردود کرنے کی رات ہے، وصل اور اعراض کی رات ہے، خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، حصول عزت اور اندیشہ عذاب کی رات ہے۔ کسی کو اس میں سعادت حاصل ہوتی ہے، کسی کو دور کر دیا جاتا ہے، کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو رسوا کر دیا جاتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے، کسی کو محروم کیا جاتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے، کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے غفلت اور لا علمی کی حالت میں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بہتوں کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، قبروں والے خوشی میں مگن فریب خوردہ رہتے ہیں۔ بہت چہرے ہنستے ہیں، لیکن ان کی ہلاکت کا زمانہ قریب ہی ہوتا ہے۔ بہت مکانوں کی تعمیر پوری ہوتی ہے، لیکن مکان کے مالک کی موت قریب ہوتی ہے۔ بہت بندے ثواب کا یقین رکھتے ہیں، مگر عذاب ان کے سامنے آتا ہے۔ بہت لوگ خوشخبری کے امیدوار ہوتے ہیں اور ناکامی نمودار ہوتی ہے۔ بہت لوگ جنت کا یقین رکھتے ہیں اور دوزخ پیش آتی ہے۔ بہت بندے وصل کا یقین رکھتے ہیں اور جدائی پیدا ہوتی ہے۔ بہت لوگ عطا کے امیدوار ہوتے ہیں اور مصیبت سامنے آتی ہے۔ بہت لوگ حکومت ملنے کی آس لگائے ہوتے ہیں اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ روایت ہے کہ 15ویں شعبان کو جب حسن بصری مکان سے باہر آتے تھے تو چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور قبر میں سے نکل کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، جس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے بڑی نہیں۔ دریافت کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا، مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، لیکن نیکیوں کی طرف سے اندیشہ ہے۔ معلوم نہیں قبول ہوتی ہے یا میرے منہ پر ماری جاتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت جو سلف سے منقول ہے، صلاۃ خیر 100 رکعتوں میں 1000 بار سورہ اخلاص، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی قرأت کی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کی برکتیں پھیلتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور کثیر ثواب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابیوں نے بیان کیا ہے، رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ شعبان کے مہینے میں صلاۃ الخیر پڑھنی مستحب ہے۔
تاکہ نمازی کو مذکورہ عزت اور فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے۔